چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جن کی زندگی آزمائشوں اور ایمان کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے پیغمبر ابراہیم کی۔ یہ سوال سیدھا ہمیں لے جاتا ہے حج کی یاترا کے دل میں، یعنی کعبہ کی طرف۔ مطلب یہ ایک ایسا عمل ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب چھپا ہے ایک ہی شخص کی زندگی میں، جن کی وراثت آج بھی کروڑوں انسانوں کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ چلیے اس داستان میں اور گہرا اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے جو اپنے آس پاس کی دنیا پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ صرف مورتیوں پر سوال نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ اس پوری سوچ پر سوال کر رہا تھا کہ کیا اتنے سارے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نوجوان تھا جو ایک پورے کے پورے نظام کو چیلنج کرنے والا تھا۔ سوچئے، حضرت ابراہیم ایک ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے تھے جہاں ان کے اپنے والد ہی بت بناتے تھے جنہیں لوگ پوجتے تھے، لیکن ان کے دل نے شروع سے ہی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ان بے جان مورتیوں کی حقیقت سب کے سامنے لائی کیسے جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست پلان بنایا۔ یہ ایک بہت سوچی سمجھی یوجنا تھی جس کا مقصد صرف توڑ پھوڑ کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا تھا۔ اب جب لوگ تہوار سے واپس آئے اور یہ سب دیکھا تو ظاہر ہے سیدھا حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، اور یہیں پر انہوں نے ایک ایسا لاجیکل ٹریپ، ایک ایسا منطقی جال بچھایا کہ کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ بول نہیں سکتے۔ اب دیکھیے، قوم کے لوگ دلیل کا جواب تو دلیل سے نہیں دے پائے، لیکن وہ غصے سے بھر گئے، اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا، ایک چمتکار۔ آگ نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا۔ اس نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے حضرت ابراہیم بندھے ہوئے تھے۔ اب یہ خبر پہنچی اس وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ نمرود تک۔ اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے بڑے غرور سے کہا کہ وہ خدا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی ایک سیدھی سادھی دلیل سے توحید کی سچائی کو، مطلب ایک خدا کی سچائی کو، اس طرح سامنے رکھا کہ بادشاہ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا۔ تو آگ کی اس آزمائش کے بعد اب کہانی ایک نئے سفر کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو دیکھنے میں تو ایک ویرانے کی طرف تھا، لیکن اصل میں ایک نئے مرکز، ایک نئے سینٹر کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے ایک اور حکم ملا، ایک اور امتحان، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے سے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑائیں جہاں دور دور تک نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان، نہ زندگی کا کوئی نام و نشان۔ تو جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر خاموشی سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے بس ایک سوال پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت ہاجرہ کا جواب سنیے۔ یہ جواب ان کے ایمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ یہ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسے کا ثبوت ہے۔ تو کچھ ہی دنوں میں پانی اور کھجوریں ختم ہو گئے، اور جب ننھے اسماعیل پیاس سے رونے لگے تو ایک ماں کی بے قراری دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پاس کی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے لگیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 7 بار۔ ایک ماں کی اس تڑپ کا، اس دوڑ بھاگ کا جواب آسمان سے آیا۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں ننھے اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں سے اللہ کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور یہی وہ زمزم کا مقدس کنواں ہے جس نے نہ صرف ان کی جان بچائی، بلکہ اسی کی وجہ سے وہ ویران گھاٹی ایک آباد شہر بنی، جسے آج ہم سب مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب کہانی آتی ہے اپنے سب سے مشکل، سب سے جذباتی موڑ پر۔ ایک ایسی آزمائش، ایک ایسا ٹیسٹ جس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچئے، حضرت ابراہیم جنہیں بڑھاپے میں جا کر اللہ نے اولاد دی تھی، انہیں خواب کے ذریعے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اسی اکلوٹے اور لاڈلے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ اور یہاں پر جو سب سے حیران کرنے والی بات ہے وہ ہے بیٹے کا جواب۔ وہ بھی اپنے باپ کے عزم جیسا ہی تھا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی نانکر نہیں، بس اللہ کے حکم کے آگے پوری طرح سر جھکا دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا اور چھری چلانے ہی والے تھے، ٹھیک اسی لمحے اللہ نے ان کی نیت اور ان کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اصل میں یہ آزمائش جان لینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے ان کا سمرپن، ان کا ڈیڈیکیشن کس حد تک ہے۔ یہ توحید کا سب سے بڑا امتحان تھا۔
تو یہ جتنی بھی آزمائشیں تھیں، یہ سارے واقعات، یہ سب مل کر ایک بہت بڑی وراثت کی بنیاد بن رہے تھے، اور یہ ایسی گھٹنائیں ہیں جو آج بھی پوری دنیا میں دہرائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کعبہ کو تعمیر کیا، جو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کا گلوبل سینٹر بنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم حج میں جو بھی اہم رسمیں دیکھتے ہیں وہ سب سیدھی کی سیدھی اسی خاندان کی زندگی کی یادیں ہیں، جیسے حضرت ہاجرہ کی یاد میں صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنا، حضرت ابراہیم کی اس مہان قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ منانا، اور کعبہ کے گرد طواف کرنا۔ تو اپنی پوری زندگی کی اسی بے مثال وفاداری، اطاعت اور اللہ سے محبت کے بدلے میں حضرت ابراہیم کو ایک بہت ہی خاص ٹائٹل ملا، خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ پوری داستان جو مشکلوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ہمیں آخر میں ایک بہت گہری حقیقت پر سوچنے کو مجبور کرتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایمان کی کون سی آزمائش سب سے استھائی وراثت چھوڑ جاتی ہے؟